سب سے پہلی خبر یہ کہ ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں اور اگلے 2 مہینے کے لیے ان کو اپنا تیل فروخت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ایران اس وقت ایک ایسا ملک ہے جو کہ پوری دنیا میں سب سے سستا تیل بیچتا ہے۔ پہلی خبر یہ، اس کے اوپر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ اور دوسری خبر یہ کہ ایرانی صدر آج پاکستان کے ایک روزہ دورے کے اوپر پہنچے ہیں۔ وہ کیوں پہنچے ہیں، اس کی کیا وجہ، اس کے اوپر میں تھوڑا تبصرہ کروں گا، جو کہ میرے پاس جو ہے نا کنفرم اطلاعات ہیں کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے ایران والے پسند ہے۔ دیکھیں، میرا مسلک نہیں ہے، میں کوئی شیعہ نہیں ہوں، لیکن خان کی وجہ سے ایک ایسی لت لگ گئی ہے نا کہ دلیر لوگ پسند ہے، دلیروں کے ساتھ محبت ہے۔ اور ایران نے دلیری کی وہ مثال بنائی ہے، آپ یقین کریں کہ ہم آنے والے بچوں کو یہ قصے سنا سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے وہ لڑے ہیں۔ اور میں تو بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایران نے اگر امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا ہے، میں اس بات کے اوپر کنفرم ہوں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ اگر ایران درمیان میں نہ ہوتا تو اب تک بہت ساری چیزیں بدل چکی ہوتی۔ یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں۔ ایران کے سر کے اوپر یہ سہرا کہ اس نے اس سامراج کے جو ہے نا وہ دانت بھی کھٹے کیے ہیں اور ان کے سارے منصوبے مٹی میں ملا کے رکھ دیے ہیں، جو کہ نعوذ باللہ کعبہ شریف تک اور مکہ مدینہ منورہ تک جو ہے نا وہ اپنے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج وہ آپ کو کہیں پہ فیلڈ میں نظر نہیں آ رہا، آج وہ یتیم آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ہے ایران کی دلیری۔ ایران اگر مذاکرات بھی کر رہا ہے نا تو وہ اپنی قیمت پہ کر رہا ہے، کسی چیز کے اوپر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ڈر رہے ہیں، وہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے امریکہ کے صدر نے دھمکی دی کہ تم آئے ہوئے ہو، تم واپس بھی نہیں جا سکو گے، لیکن وہی مذاکرات ختم بھی کیے، ان کے ساتھ فوٹو سیشن بھی نہیں کروایا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہو، اور وہیں کے وہیں مذاکرات روک دیے اور پھر ان کی منتیں کرتے رہے۔ میں ایران کی اس دلیری کے اوپر خوش ہوں۔ اب ایران اپنا تیل بیچے گا، عالمی منڈیوں تک اس کی رسائی ہوگی، اس کے منجمد اثاثے غیر منجمد ہو جائیں گے، اب وہ دنیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کر سکے گا، اب اس کے ملک میں بڑا بزنس ہوگا، وہ ایک بڑی اکانومی بنے گا۔ آج بھی اگر آپ ایران میں کبھی جائیں نا، میں اکثر وہاں لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، ایسی ایسی فیسلٹیز ہیں کہ جو فیسلٹیز آپ کو گلف کنٹریز میں گلف کے لوگوں کو دی جاتی ہیں، وہ فیسلٹیز وہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، جو کہ پچھلے 40 سال سے وہ جو ہے نا وہ پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں، دنیا کے ساتھ کٹ آف ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا سہولیات دے رکھی ہیں۔ اب 60 دن کے لیے پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم پاکستانی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایران سے سستا تیل خریدا جائے، جو کہ انتہائی سستا ہے۔ اگر پاکستان میں لا کے اس کو 150 روپے لیٹر بھی بیچا جائے نا تو میرے بھائی بے بہا ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے، وہ اتنا سستا تیل دیں گے اور لائیں اپنی عوام کو دیں، تاکہ ہمارے پاکستان کی عوام کو سکھی ہو سکے، ان کو سکھ کا سانس آئے جن کی چمڑی ادھیڑی جا چکی ہے۔ لیکن اب یہ ان کے بوس نے ان کو اجازت دی ہے یا نہیں دی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اب دوسری خبر یہ کہ ایرانی صدر اسلام آباد پہنچے ہیں ایک روزہ دورے کے اوپر۔ میرے پاس خبر یہ ہے کہ امریکی جو عہدیدار ہیں انہوں نے یہ جو ہمارے والے ہیں نا فیلڈ مارشل اور اردلی، ان کو اپنی ساری باتیں بتا دی تھیں کہ معاہدے کے اوپر جو میکسیمم لچک ہے وہ یہ ہوگی، ہم ایران کے لیے یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اب ایرانی صدر جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور وہ اپنے سپریم لیڈر کا اسپیشلی جو پیغام ہے وہ یہ لے کے پہنچے ہیں کہ ہم معاہدے میں اس حد تک جا سکتے ہیں، یعنی کہ امریکہ والوں نے ان کو بتا دیا کہ میرے بھائی دیکھیں معاہدہ تو ظاہر اب یہ درمیان میں ہے، اور یہی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ٹرمپ کو ریسکیو کرنے کا واحد جو سورس ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، اور یہی اس کے فیورٹ ہے۔ چلیں، اچھی بات ہے۔ باقی کیا باتیں ہیں وہ بار بار کر چکے ہیں، اب بار بار کرنی اچھی بھی نہیں لگتی۔ انشاءاللہ حقیقتیں دنیا کے سامنے آ جائیں گی۔ جو حقیقت پسند ہوتے ہیں وہ حقیقت مان لیتے ہیں، اور جو چوتیے ہوتے ہیں وہ ساری عمر چوتیے رہتے ہیں، ان سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب سپریم لیڈر کا پیغام لے کر ایرانی صدر اس لیے پہنچے ہیں کہ وہ بھی اپنی میکسیمم لمٹ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میرے بھائی، ہم اس حد تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ ظاہر ہے یہ مذاکرات اگر ایران کر رہا ہے نا تو ایسے مذاکرات ہیں جس میں ایران نے، وہ آیت اللہ خامنہ نے اپنا آخری ٹویٹ کیا تھا نا کہ ہم اس جنگ میں دشمن کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیں گے، اور وہ کریں گے کہ یہ ہم سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے بھیک مانگے گا، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران مذاکرات تو کر رہا ہے، لیکن وہ مذاکرات اپنی قیمت پہ کر رہا ہے، اپنی باتیں منوا کے کر رہا ہے۔ اب جس طرح امریکہ نے ان کو اپنی آخری میکسیمم لمٹ بتا دی تھی کہ ہم اس سے نیچے نہیں جائیں گے، سیم لائک دیٹ ایران کا صدر بھی یہی بتائے گا کہ دیکھیں میرے بھائی مذاکرات تو ہوں گے، اب آپ درمیان میں سالس ہے، تو یہ مذاکرات میں جو ہم زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں وہ یہ کچھ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، صرف اس لیے ہے۔ اور پھر وہ یہاں سے سارا منصوبہ لے کے یا امریکہ کی میکسیمم لمٹس لے کے وہ ایرانی سپریم لیڈر کے پاس جائیں گے اور اس سے جو ہے نا وہ اپنا معاہدہ پاس کروائیں گے۔ کیونکہ پچھلی بار جب معاہدہ ہو رہا تھا تو یہ خبر آئی تھی کہ سپریم لیڈر اس چیز کے اوپر ایگری نہیں تھے، لیکن انہوں نے صدر کے اوپر اعتماد کیا اور ان کو فری ہینڈ دیا، لیکن دوبارہ وہ درمیان میں آئے ہیں اور اب انہوں نے کہا کہ معاہدہ وہ ہوگا جو سب ہم مل کے طے کریں گے۔ اب یہ کیا باتیں ہوں گی، کیا میکسیمم لمٹس ہو سکتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ظاہر ہے اتنی اندر کی خبریں تو باہر نہیں آتی، لیکن کھڑے رہیے دلیروں کے ساتھ میرے بھائی، کھڑے رہیے سچوں کے ساتھ، اپنے مسلک اپنے فرقے ایک طرف چھوڑ دیجئے، ظالم کا ہاتھ پکڑیے، ہاتھ توڑیے، بول سکتے ہیں تو بولیے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دل میں برا تو جانیے، اور جو بول رہے ہیں ان کا ساتھ دیجیے۔ یہی انسانیت ہے، یہی کربلا کا درس ہے، اور اسی لیے خدا نے اپنی زمین کے اوپر بھیجا۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ سچ والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا سچائی کا ساتھ دیں یا ظالم کے ہاتھ توڑیں،
تو پھر میرے بھائی آپ صرف خدا کی زمین کے اوپر بوجھ ہیں، کھائیں پئیں، موج مستی کریں اور مر جائیں اور مٹی ہو جائیں، اور بعد میں جا کے اپنے اللہ کو اپنا حساب دیں۔ آپ کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خدا کی زمین کے اوپر خدا کا نظام نافذ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دیں، سچ کے لیے لڑنے والوں کا ساتھ دیں۔ یہی انسانیت کا درس ہے۔